بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ منیزہ نقوی۔ یہ منیزہ نقوی ہیں، امریکہ میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی پاکستان آتی ہیں۔ کراچی میں ایک کتاب گھر تھا، نام اس کا پائنیئر بک ہاؤس تھا۔ یہ 100 سال پرانا تھا مگر تباہ ہو چکا تھا۔ کوئی یہاں سے کتاب نہیں خریدتا تھا۔ کتاب گھر کا مالک مکمل طور پر بیزار ہو چکا تھا۔ وہ اسے بیچنے کے لیے تیار تھا اور کتابوں کو خدا حافظ کہنے والا تھا۔ دکان 3 منزلہ تھی اور ایسی نایاب جگہ پر اور نایاب طرز میں تعمیر ہوئی تھی کہ اللہ اللہ اور سبحان اللہ، مگر وہاں گاہکوں کی نایابی کے باعث دکان کچرے کباڑ کا ڈھیر ہو گئی تھی۔ ایسے میں کسی نے ڈان میں اس کے متعلق ایک آرٹیکل لکھا کہ 100 سال پرانی دکان بند ہونے جا رہی ہے۔ وہ آرٹیکل امریکہ میں بیٹھی منیزہ نقوی نے پڑھا۔ منیزہ امریکہ سے کراچی پہنچی، دکان کی حالت دیکھی اور بے چین ہو گئی۔ دکاندار نہایت مایوسی اور نامرادی کی حالت میں تنہا بیٹھا دل سے گریہ کر رہا تھا۔ منیزہ نے اس کو سلام بلایا جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن پھر گئی۔ دکاندار نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ منیزہ نے کہا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی دکان میں جھاڑو دے کر کچھ گرد صاف کر دوں۔ وہ خاموش رہا۔ منیزہ نے اس کی خاموشی کو اجازت سمجھا اور دکان میں صفائی کرنے لگی۔ دکاندار خاموش اسے دیکھتا رہا اور ایک بات زبان سے نہیں کی۔ دکان بہت بڑی تھی۔ منیزہ شام تک صفائی کرتی رہی۔ دوسرے دن پھر چلی گئی، تیسرے دن بھی گئی۔ اس طرح منیزہ نقوی نے دکان میں 15 دن تک جھاڑ پونچھ کر کے اسے صاف کیا۔ اس عرصے میں وہ دکاندار اس سے کچھ بات کرنے لگا تھا۔ جب دکان صاف ہو گئی تو منیزہ نے ایک دن اسے کہا، اگر آپ کچھ دن صبر کریں اور اس دکان کو بند نہ کریں تو ہم اسے چلا کر دیکھتے ہیں، اللہ کرے گا چل ہی جائے گی۔ وہ اس بات پر بھی خاموش ہو گیا۔ منیزہ نے اس کو بھی اسباب جانا اور اسے چلانے کے در پہ ہوئی۔ کچھ نئی طرز کی چھوٹی کرسیاں خرید لائی، 2-4 نئی میزیں اور اسٹول خرید لائی، 1-2 لیمپ لے آئی اور ان سب چیزوں کو اس نے اوپر کی منزل میں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو یہاں بیٹھ کر چائے پینے اور گپ شپ کرنے کو مناسب جگہ میسر ہو۔ اس کے بعد اپنے دوست احباب کو وہاں لے جا کر دکھانا شروع کر دیا اور انہیں تحریک دینے لگی کہ وہاں جائیں اور کتابیں خریدیں۔ ایک دن میں کراچی میں تھا کہ منیزہ نے مجھے کہا، ناطق تمہیں ایک دکان پر لے کر جانا ہے۔ رستے میں اس نے مجھے بہت کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح اسے اس دکان اور دکان والے کی قسم پرسی کا پتہ چلا اور وہ کیسے یہاں پہنچی اور کس طرح اس نے دکان بحال کرنے کی کوشش کی۔ ہم دکان پر پہنچے۔ میں نے دیکھا دکان نہایت قسم پرسی کا شکار تھی۔ کوئی کتاب وہاں ڈھنگ کی نہیں تھی، کوئی گاہک نہیں تھا۔ منیزہ نے مجھے دکان کے تینوں پورشن دکھائے۔ واللہ میں نے جانا اگر اسے کارآمد کیا جائے تو کراچی والے شاعروں ادیبوں کے لیے اس سے بہتر اجلاس کرنے کو کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن برباد ہو رہی تھی۔ دکان کو اچھی طرح سے دیکھ کر ہم نیچے آ گئے اور دکاندار کے پاس کاؤنٹر پر بیٹھ گئے۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ 2 لوگ وہاں آئے۔ یہ حیدرآباد سے کراچی آئے تھے۔ انہوں نے کچھ ادبی کتابوں کا پوچھا اور وہاں پڑی ہوئی چند کتابوں میں سے 3-4 کتابیں خرید لیں۔ 2 کتابیں میری بھی خریدیں جو منیزہ پہلے ہی آکسفورڈ فیسٹیول کراچی کے کتابوں کے اسٹال سے خرید کر وہاں رکھ چکی تھی۔ ایک کتاب میں نے خود خریدی۔ اس کے بعد وہ دونوں لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ منیزہ نے مجھے کہا، ناطق آپ اپنی ایک نظم سفیر لیلی سناؤ۔ اتنے میں اسی دکاندار کے چہرے پر رونق کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ساتھ والی چائے کی دکان سے چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے نظم پڑھنا شروع کی۔ تمام لوگوں پر ایک سحر طاری ہو گیا۔ نظم سننے اور چائے پینے کے بعد وہ دونوں لوگ وہاں سے چلے گئے۔ دکاندار نے ہم سے مخاطب کر کے کہا، آج 1 مہینے بعد گاہک میری دکان پر آئے ہیں۔ اللہ جانے اس میں کیا حکمت ہے، اور یہ جو کتابیں خرید کر لے گئے ہیں، واللہ یہ پچھلے 10 سال سے یہاں پڑی ہیں، کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ خیر
اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے اسلام آباد واپس آنا تھا۔ منیزا نے اب یہ معمول بنا لیا کہ لوگوں کو پکڑ کر وہاں لے جانے لگی اور دکان کی تشہیر شروع کر دی۔ علاوہ اس کے اپنے پلے سے دکان کی رینوویشن بھی شروع کی۔ میں نے لاہور آ کر ایک پبلشر سے کہا کہ وہاں میری کتابوں سمیت اپنی تمام کتابیں سیل اینڈ ریٹرن پر بھیجے۔ اس نے میری بات پر عمل کیا۔ ادھر منیزا نقوی نے بھی مختلف پبلشروں سے کتابیں منگوانا شروع کی۔ یوں دکان کی ایک نئی صورت بنتی چلی گئی۔ میری کئی کتابیں وہاں بکنا شروع ہو گئیں اور آج اس دکان نے اللہ کے کرم سے اپنی معاشی حیثیت مستحکم کر لی ہے۔ وہ دکان یہی ہے، یہی وہ منیزا نقوی ہے جسے کوئی لالچ نہیں سوائے اس کے کہ ایک کتابوں کی دکان بند نہ ہو جائے، اور یہی وہ دکاندار ہے جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ منیزا نقوی، اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ نیچے دکان کی موجودہ حالت ہے۔ میری کراچی والوں سے استدعا ہے وہ اس دکان سے کتابیں خریدنا اپنا معمول بنائیں اور اپنے ادبی اجلاس بھی یہی کیا کریں۔ علی اکبر ناطق۔ ایڈریس نیچے درج ذیل ہے۔ پائنیئر بک ہاؤس، OPP DOW میڈیکل کالج، MS جناح روڈ، کراچی 75330 کراچی، پاکستان۔ موبائل نمبر 03333258545۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0۔